بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس شخص نے 1000 مہینے گزار دیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی عبادت اس عبادت گزار کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں میں 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمریں سب سے چھوٹی پائیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پچھلی امتوں کے برابر نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں کرنی چاہیے۔ شب قدر میں 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر اور بھلائی کی طلبگاروں کو خیر اور بھلائی، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر معلوم کرنے کی کچھ علامتیں ہیں، جن میں سے احادیث کی کتابوں میں 2 مذکور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس رات نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں یعنی کرنیں نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔